بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بینک سے قرضہ لیتا ہے، یعنی بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کرنا یہ شرعاً کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، اس بارے شریعت کا کیا حکم ہے، آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور قرضہ لینے کے بعد پھر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ کیا اس کاروبار میں سے اپنی اولاد پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد کو اس کا منافع جو ہے کھلانا کیسا ہے، تو اس بارے ہم آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ بھی یاد رکھیے گا آپ آئندہ اپنی اولاد کو حلال کما کر کھلانے کے بارے میں بھی غور و فکر کریں گے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، آپ سود لینے والا بھی گناہ گار ہے اور سود لے کر دینے والا بھی گناہ گار ہے، اور جو اس میں ملوث ہے، جو راستہ دکھانے والا ہے، جو لے کر دینے والا ہے، جو لینے والا ہے، یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، اور بہت بڑا سخت گناہ ہے سود کا کاروبار کرنا، سود کا پیسہ لینا۔ یہ شریعت نے بہت سختی سے اسے منع کیا ہے۔ اور بینک جو ہے، یہ بینک کوئی ایسا نہیں ہے جو سود نہ لیتا ہو، پرافٹ نہ لیتا ہو۔ بینک تو لیتا ہی سود ہے، سود پہ پیسہ دیتا ہے، سود پہ کاروبار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جب بینکوں سے پیسہ لے کر کاروبار کرو گے، اپنی اولاد کو پھر اسی رزق میں سے کھلاؤ گے، تو پھر بتائیں یہ سود کا جب پیسہ اولاد کو کھلائیں گے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اولاد والدین کا کہنا نہیں مانے گی، والدین کی فرما برداری نہیں کرے گی، والدین کا ادب نہیں کرے گی، گھر میں چھوٹے بڑے کا انہیں لحاظ نہیں ہوگا کہ بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، اور یہ تب چیز پائی جاتی ہے کہ جب گھر میں اپنی اولاد کو حرام کھلایا جائے۔ اگر حلال رزق کھلائیں گے، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حلال رزق اپنی اولاد کو کھلائیں گے، اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے، تو پھر رزق میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کی اولاد جو ہے یہ بھی آپ کی فرما بردار بنے گی اور آپ کی تابع داری کرے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اولاد کو حلال رزق کھلائیں گے، پاک رزق کھلائیں گے، تو اولاد فرما بردار بن جائے گی، اولاد آپ کا کہنا مانے گی، اولاد آپ کی تابع داری کرے گی۔ اور جب آپ حرام کھلائیں گے اولاد کو تو یقیناً آپ کی اولاد نافرمان بنے گی۔ اور کوشش کریں کہ آپ بینکوں سے قرضہ لے کر کاروبار نہ کریں، اپنا کاروبار نہ بڑھائیں، اور بڑھانے کی بجائے آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کو بڑھائیں گے تو ہمارا نفع زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں منافع زیادہ ملے گا، لیکن یقیناً آپ شریعت اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، منافع کی طرف نہیں جا رہے۔ ظاہری تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ پیسہ زیادہ آ رہا ہے، لیکن آپ کی آخرت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آپ کی اولاد کی اور گھر والوں کی جو تربیت ہے وہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو اور یہ چاہیے کہ ہم حلال رزق کمائیں اور حلال رزق اپنی اولادوں کو کھلائیں۔ حلال چاہے کم ہو، حلال کم ہو لیکن وہ بڑا اثر رکھتا ہے اور بڑی اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ پر اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، اللہ ہمیں سود سے بچا لے اور سود کے کاروبار سے بچا لے۔ اللہ ہمیں تھوڑا رزق عطا کرے لیکن حلال کا رزق عطا کرے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما توفیقی الا